بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ الادب العربی کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور یہ اختبارات اللغت العربیہ جو کتاب ہے اسی کتاب سے یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 334 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہم عربی ادب کو بھی سمجھ سکیں گے اور PPSC کے امتحانات کی تیاری بھی اس سے ہو سکے گی۔ تو یہ صفحہ نمبر 334 کا سوال ہے کہ النثر، الشعر، السجع، یہ ان کی تعریفات یہ کیا ہیں؟ النثر الکلام المرسل على سجیته لا يقیده وزن ولا قید۔ یہاں قید بھی آتا ہے، لیکن اکثر جگہ پہ یہاں پہ یہ قافیت ہوتا ہے کہ نثر ایسا کلام ہے جو اپنی حالت پر بولا جائے۔ سجیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طبعی حالت، بناوٹ۔ لا یقیدہ وزن ولا قافیت، کہ نثر ایسا کلام ہے جو اپنی عام حالت پر موجود ہو، اس کے اندر نہ وزن کی قید لگائی گئی ہو اور نہ ہی قافیہ کی قید لگائی گئی ہو۔ اگر اس کو ولا قیدن کہیں تو نہ ہی کوئی اور قید لگائی گئی ہو، یعنی عام کلام جو ہے، نثر کا مطلب بکھرا ہوا کلام جس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہے الشعر، کہ شعر کی تعریف کیا ہے؟ الکلام الموزون المقفع، شعر ایسا کلام ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر وزن کا خیال بھی رکھا جائے اور قافیہ بندی کا خیال بھی رکھا جائے۔ تو اور اس کا ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ چیز قصدن ہو، یعنی وزن اور قافیہ بندی کا خیال قصدن رکھا جائے۔ اگر ویسے ہی کوئی کلام ایسا ہے جس کا وزن اور قافیہ برابر ہو جاتا ہے، کوئی نثری کلام ہے، تو اسے ہم شعر نہیں کہیں گے۔ شعر صرف وہی کلام ہوگا جسے قصدن شعر بنانے کی کوشش کی گئی ہو، اس کا وزن اور اس کی قافیہ بندی ملائی گئی ہو، تب وہ شعر ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے السجع، الکلام تساوت فیہ الفواصل والقوافی۔ یہ کتاب کے اندر یہی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ ایسا کلام جس کے اندر فواصل اور قوافی جو ہے وہ برابر ہوں۔ یہاں قوافی سے مراد حرکات اور فواصل سے مراد سکون، یعنی کلام کے اندر جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کے اندر سکون اور حرکات کو جو ہے نا برابر رکھا جائے، ایسا کلام۔ اب یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وزن کی قید بھی نہیں ہوتی، قافیہ کی قید بھی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر وزن کی قید بھی ہوتی ہے، قافیہ کی قید بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر قافیہ اور وزن کی قید تو نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کی قید ہوتی ہے کہ آخری جو لفظ ہوتا ہے اس کے سکون اور حرکات کو برابر رکھا جائے۔ اس ایسے کلام کو، یعنی سجع بندی جس کے اندر پائی جائے، ایسے کلام کو السجع کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال جو کتاب میں موجود ہے اس کو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اور میں ویڈیو کو کٹ کر دیتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ما هي العوامل التي تقوم عليها نظریۃ التین فی تفسیر الادب۔ یہاں پہ ماہیہ سے مراد کون کون سے عوامل ہیں؟ ما هي العوامل التي تقوم عليها نظریۃ التین فی تفسیر الادب، وہ تین عوامل ایسے ہیں جس کے اوپر نظریہ تین ادب کے تفسیر کے اندر قائم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ تین کیا ہے۔ یہ تین ایک فرانسیسی ادیب تھا، یہ اس کا نام ہے، اس کا مکمل نام تھا ہپولیٹ تین، کہ یہ فرانس کا رہنے والا تھا اور یہ بہت بڑا ادیب تھا نقد کے اندر، اور اس کی ولادت جو ہوئی وہ سن 1828 میں پیدا ہوا اور سن 1893 میں اس نے وفات پائی۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا، فرانسیسی تھا۔ اس کے
یہ اس کے ہاں جو اس کا نظریہ تھا کہ وہ ادب کی تفسیر جو ہے ان تین نظریات پر قائم ہے. وہ کیا تھے؟ تین عوامل تھے: الجنس، البیعہ، العصر. جنس سے مراد کیا ہے؟ جنس سے مراد نیشنلٹی، جنس سے مراد جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے اس جگہ اور اس جو نیشنلٹی ہوتی ہے وہ مراد ہے اس کی. جنس سے مراد وہ جنس نہیں ہے مذکر مؤنث والی. تو اس سے مراد کیا ہوا کہ جس جگہ پہ اس کی نیشنلٹی ہوتی ہے، جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے، جو ادب اس کو وہاں سے ملتا ہے تو انسان کے اوپر وہی ادب جو ہے اثر انگیز ہوتا ہے زیادہ. دوسرے نمبر پہ ہے البیعہ. بیعہ کا مطلب یہ ہے ماحول، معاشرہ. تو یہ دوسری چیز، دوسرا عامل جو ہے جو کسی بھی انسان کے ادب کے اوپر جو ایفیکٹ کرتا ہے وہ ہے ماحول، کہ جس ماحول میں کوئی انسان رہتا ہے اسی ماحول کا ادب اس کے اوپر اثر انگیز ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے زمانہ، العصر، زمانہ. وقت جو ہے، جس وقت میں وہ انسان اس دنیا میں آتا ہے. ممکن ہے آج کوئی چیز جسے ہم ادب نہیں سمجھتے، اگر ہم پچھلے دور میں چلے جائیں تو وہی چیز اس دور کے اندر ادب سمجھی جاتی تھی اور ادب کا بڑا شاہکار سمجھی جاتی تھی، اور آج وہ چیز ادب نہیں سمجھی جاتی. اسی طرح کچھ جو جدید ادب آئے ہیں وہ پچھلے زمانے میں نہیں تھے. یعنی عصر جو ہے، العصر جو ہے، زمانہ جو ہے، یہ بھی انسان کے ادب کے اوپر اثر انگیز ہوتا ہے، ادب کے اوپر افیکٹ کرتا ہے کہ انسان جس زمانے میں پیدا ہوتا ہے اس زمانے کا ادب اس کے اندر پایا جاتا ہے. جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے اور جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جس زمانے میں انسان پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہپولیٹ تین کا نظریہ ادب کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے ادب کے اوپر بہت زیادہ اثر انگیز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیں نزاعات الادب او مدارسہ، کہ ادب کے نزاعات اور ادب کے مدارس. یہاں مدارس سے مراد وہ مدارس نہیں ہے جس میں تعلیم و تعلم ہوتی ہے، جس میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. المدرسہ سے مراد وہ والا مدرسہ نہیں ہے. یہاں المدرسہ سے مراد نظریہ، مذہب یا منہج ہے، کہ ادب کے کون کون سے نظریات ہیں. یہاں پہ 5 بیان کیے گئے ہیں: المدرسہ الکلاسیکیہ، المدرسہ الرومنطقیہ، المدرسہ الواقعیہ، المدرسہ الرمزیہ، المدرسہ السریالیہ. تو یہاں پہ پہلا جو ہے المدرسہ الکلاسیکیہ، یہ کون سا نظریہ ہے، یہ کون سی سوچ ہے ادب کے حوالے سے؟ التی تحلل العواطف باسلوب عقلی. یہ ایسا نظریہ ہے جس کے ہاں یہ شعوری کیفیت کو عقل کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کلاسیکی نظریہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ شعوری کیفیت اور عقل سے تعلق رکھتا ہے. ادب عقل سے اور شعور سے انسان کو ملتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ازدہر فی القرن السابع عشر، کہ یہ جو نظریہ تھا کلاسیکی نظریہ، یہ 17ویں صدی میں جو ہے اس نے ترقی کی اور اس کا عروج تھا. المدرسہ الکلاسیکیہ. اس کے بعد ہے المدرسہ الرومنطقیہ التي تسعى إلى التحرر من سلطة العقل وتحرير الوجود الفردي من الوجود الاجتماعی. کہ یہاں یہ جو پہلا ہے یہ عقل کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور عقل کے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو رومنطقیہ ہے، یہ لفظ اصل رومانس سے نکلا ہے. رومانس لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے قصہ وغیرہ یا ناول کہانی وغیرہ. یہ تو یہ جو ہے یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ عقل سے ماورا ہیں، عقل کے پیچھے چلنے سے یہ انکار کرتے ہیں. تسعى الى التحرر من سلطة العقل،
کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عقل کے تسلط سے آزادی حاصل کی جائے اور فردی جو ہے اجتماعی جو سوچ ہے، اجتماعی فکر ہے، جو لوگ اس اجتماعی فکر کے ساتھ جو ہے نا تحریر الوجود الفردی من الوجود الاجتماعی، کہ فردی اور عقلی سوچ جو ہے اس سے نکل کر اجتماعیت کا اور آزادی کا یہ لوگ جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں آزادی ہے اور ان کے ہاں عقل کے پیچھے تابع داری ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے المدرسہ الواقعیہ التي تتعلق بالواقع وتصدف عن استغراق في الأحلام وتصدف عن استغراق في الأحلام، کہ یہ ایسا نظریہ ہے کہ جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں اور یہ خوابوں کے اندر مستغرق ہونے سے منع کرتے ہیں، اور خوابوں کے اندر جو ہے نا سوچ و بچار کرنا یا خیالات میں جانا، خواب دیکھنا کسی چیز کے، یہ اس بات کے قائل نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ حقیقت میں موجود ہے وہی ٹھیک ہے، باقی یہ خوابوں کی دنیا جو ہے اس سے جانے سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور اس سے یہ لوگ بچاتے ہیں۔ تصدیف کا مطلب بچانا، استغراق فی الاحلام، خوابوں میں جانے سے یہ بچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے المدرسہ الرمزیہ اور المدرسہ السریالیہ۔ تو ہم نے المدرسہ الواقعیہ تک پڑھ لیا، اس کے بعد ہے المدرسہ الرمزیہ اور المدرسہ السریالیہ، تو باقی میں نے مٹا دیے، یہ ایک رہنے دیا، اس کی وجہ ابھی آگے چل کے سمجھ آئے گی۔ کہ تو ہم نے پڑھنا ہے چوتھا المدرسہ الرمزیہ التي تعبر عن حالات غامضة متبعا طریق الصور والالفاظ، کہ یہ ایسا نظریہ ہے جو نشانیوں اور علامتوں کے پیچھے چل کر اور چھپے ہوئے حالات کو جو ہے نا اس کی کھوج کرتے ہیں۔ یہ تصویریں، الفاظ یا یہ چیزیں ملا کر جو ہے نا یہ اس چیز پر زور زیادہ دیتے ہیں۔ رمزی یعنی ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے علامات کا سہارا لیتے ہیں اور کسی بھی چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو علامات کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ التي تعبر عن حالات غامضة، غامضہ مطلب چھپے ہوئے، پوشیدہ حالات۔ یہ جو پوشیدہ حالات ہیں یہ ان کو تصویریں اور الفاظ اور نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے ان حالات کو جو ہے یہ تعبیر کرتے ہیں اور ان کو سامنے لے آتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہے المدرسہ السریالیہ، یہ نظریہ جو ہے التي تعرف بآلیة نفسیة صرفة تهدف إلى التعبیر، یہ ایسا نظریہ ہے جو جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ جو ہے المدرسہ الواقعیہ، یہ واقعات پر اور حقائق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے المدرسہ السریالیہ، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں جو انسان کے دل دماغ کے اندر جیسے خواب وغیرہ یا سوچ و بچار وغیرہ آنا، اس کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں۔ یہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ عن استغراق فی الاحلام، اور یہ استغراق فی الاحلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تہدف الی التعبیر، اور پھر یہ اپنے بآلیۃ نفسیۃ صرفۃ، جو خالص ان کا دل کی کیفیت اور باطنی عقل جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کے ذریعے تعبیرات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے تعبیرات، خواب اور ان چیز سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ المدرسہ الکلاسیکیہ، رومنطقیہ، الواقعیہ، الرمزیہ اور السریالیہ۔ اس کے بعد ہے فنون النثر و فنون الشعر، کہ نثر کے فنون اور شعر کے فنون۔ پیچھے ہم نے نثر اور شعر کی تعریف پڑھی ہے، یہاں پہ ان کے کچھ فنون ذکر کیے گئے ہیں۔ تو فنون النثر القصہ، قصہ سے مراد کہانی وغیرہ
یا خصوصا چھوٹا قصہ جو ہوتا ہے، چھوٹی کہانی وغیرہ، یہ نثر کا حصہ ہے. نثر کا ایک فن نثر کی یہ بھی ہے کہ قصہ کہانی سنانا، کہنا، لکھنا. اس کے بعد ہسٹری ہے، تاریخ. تو یہ بھی نثر کے اندر آتا ہے کہ تاریخ لکھنا یا تاریخ کے بارے میں کوئی چیز بیان کرنا، یہ نثر کے فنون میں سے ہے. اس کے بعد ہے رسالہ. الرسالہ کا مطلب خطوط. یہ خطوط جو ہے، لیٹرز لکھنا، خط لکھنا، یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے، اور یہ نثری ادب کہلاتا ہے، رسالہ یا لیٹر کو اچھے الفاظ میں لکھنا. اس کے بعد ہے الخطابہ، تقریر کرنا، خطاب کرنا. یہ بھی نثری فنون میں سے ہے کہ اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ تقریر کرنا، خطاب کرنا. اور فنون الشعر جو ہے، اس میں الغنا، یہ گانا گانا یا سریلی آواز میں کوئی چیز گانا، یہ فنون جو ہے یہ شعر کے فنون میں سے ہے. اور ایسے اشعار کہنا جس کے اندر غنا وغیرہ پایا جائے. اور اس کے بعد الملحمہ. ملحمہ کہتے ہیں گھمسان کی، جب جنگ جاری ہوتی ہے اس وقت بھی کچھ شعر پڑھے جاتے ہیں، تو یہ بھی اشعار کے فنون میں سے ایک ہے. یہ ادب قدیم سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد کتاب میں المسرحیہ لکھا ہے، جبکہ المسرحیہ جو ہے فنون نثر میں سے ہے، یہ شعر کے فنون میں سے نہیں ہے. مسرحیہ کا مطلب ڈرامہ. اور اس کے بعد لکھا ہے التعلیم. التعلیم فنون الشعر میں سے کوئی جز نہیں ہے. ممکن ہے کوئی قدیم ادب کے اندر تعلیم سے مراد کوئی گر وغیرہ سکھانا اشعار کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ فنون نثر میں بھی نہیں پایا جاتا اور شعر میں بھی نہیں پایا جاتا. البتہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ نثر کے فنون میں سے ہے، شعر کے فنون میں سے نہیں ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ شعر، نثر اور سجا کی تعریف پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ نظریہ تعین پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ نظریات جو ادب کے ہیں، الرومنطقیہ، اور یہ مدارس، یعنی مدارس سے مراد نظریات جو ہیں کلاسیکی، رومنطقی، رمزی، اور یہ نظریات پڑھے. اور اس کے بعد ہم نے نثر اور شعر کے فنون کے بارے میں جانا کہ نثر کے فنون کون کون سے ہیں اور شعر کے فنون کون کون سے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.